بھائی کا سوال ہے سجدہ تلاوت کے حوالہ سے کہ سجدہ تلاوت کیا فرض ہے یا اس کے نہ کرنے پر گناہ ہے یا نہیں، اور اسی طرح اس کو کرنے سے پہلے نیت اور تکبیر تحریمہ ہے، اس کا سلام بھی ہے، یعنی اس کا مکمل طریقہ اور دعائیں تسبیحات بتا دیں۔ تو جی پیارے بھائی، سجدہ تلاوت کے حوالہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلی امیر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ والی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان علیحدہ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے ہلاکت، میری ہلاکت ہے۔ کہتا ہے آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اسے جنت مل گئی، جبکہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے آگ ہے۔ یہ شیطان کو یعنی کہ ذلیل کرنے کی ایک یعنی کہ یہ بھی بات ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایسی جگہ ہو، بعض دفعہ انسان تلاوت کر رہا ہے، گاڑی میں ہو رہا ہے یا سفر میں کسی بھی ایسی جگہ پر تلاوت کر رہا ہے جہاں سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ہو تو انسان چھوڑ بھی سکتا ہے، فرض نہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ انسان کے پاس ہو جس طرح گھر میں ہے، مسجد میں ہے، تو بہتر ہے کہ انسان سجدہ ضرور کرے۔ جس طرح آتا ہے صحیح بخاری کتاب السجود کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا السورہ فیہا السجدۃ فیسجد ونسجد۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کوئی سجدہ والی سورت پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سجدہ کرنا یعنی کہ یہ بہتر ہے کہ انسان ضرور سجدہ کرے۔ لیکن سجدہ نہ کرنے کے حوالہ سے بھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کتاب السجود کے اندر، کہتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ نہ کریں تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سجدہ کے لیے تکبیر کہنا، یہ تو احادیث سے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہی، لیکن اس کے لیے سلام کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے میرے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرا جائے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے اندر کون سی دعائیں پڑھی جائیں۔ سنن ابو داود کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اکثر لوگوں سے یہ دعا سننے میں بھی ملی ہے، جس میں ہے سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، یہ دعا سجدہ تلاوت میں پڑھنا سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی کے اندر سجدہ تلاوت کے حوالہ سے، یعنی کہ سجدہ تلاوت میں جو دعا پڑھی جائے اس حوالہ سے وہ ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وسع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود۔ تو اس میں ہے کہ اے اللہ اس سجدے کو، یعنی کہ یہ جو سجدہ انسان اللہ کے سامنے کر رہا ہے نا سجدہ تلاوت، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس ثواب لکھ دے اور اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا لے اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام سے قبول کیا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ سجدہ تلاوت میں کرنا ثابت ہے، اور جو دوسری دعا سنن ابو داود کے اندر ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ھذا ما عندی واللہ